you don't come play with us, then we will kill you. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ رات کے اس پہر ابھی جس جگہ پر بیٹھ کے آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں کہ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دن کی دنیا ایک الگ ہی پہلو، ایک الگ ہی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، اور رات کی دنیا ایسی ایسی مخلوقات اور ایسی ایسی واقعات کی وجہ سے مشہور بھی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ان واقعات میں لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھتی ہیں۔ سوچیں کہ اگر آپ کا انٹریکشن اس مخلوق سے ہو جائے جس کے بارے میں ہم اکثر اپنے شو میں بات کرتے ہیں، تو سوچیں کہ آپ کا اس وقت ریئیکشن کیا ہوگا۔ کیونکہ جب جب کسی انسان کا اس مخلوق سے انٹریکشن ہوا ہے تو رزلٹ کچھ مختلف نکلا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بولنا، سننا اور فیل کرنا۔ صرف اور صرف آپ ایک ہی چیز پر کنسنٹریشن رکھتے ہیں، اور وہی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق آپ کو شاید نقصان بھی پہنچا دے۔ ایک بات تو کنفرم ہے کہ دن کی دنیا میں انسان اس دنیا کو الگ ہی شکل میں دیکھتا ہے، اور جیسی جیسی وہ دن رات میں تبدیل ہوتا ہے، یہ دنیا ایک الگ ہی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Night Horror Show. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس وقت آپ لوگ مجھے ہانٹیڈ پلیسز اینڈ پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے گروپ سے لائیو سن رہے ہیں۔ کافی ٹائم بعد آنے کے لیے معذرت، کیونکہ کچھ مصروفیات تھیں، تو اب انشاءاللہ سے اس گروپ میں ہم ڈیلی بیسس پہ
تو نہیں لیکن ویکلی بیسس پہ ضرور شو کیا کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے شو کے کچھ ریچولز ہیں جو کہ میں آپ کو جلدی سے بتاتا چلوں. سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن ان کیا ہے، اپنا نام بتائیے، اپنی حاضری لگائیے اور بتائیے کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اپنے ہارر انسیڈنٹس وچ از official.thenightshow@gmail.com. وہ ای میل ایڈریس ہے جہاں پہ آپ ای میل کر کے اپنے ساتھ ہوئے ہوئے وہ واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں اسی لائیو براڈ کاسٹ پہ کال کر سکتے ہیں. اپنی کال ریکویسٹ سینڈ کیجئے اور اپنا واقعہ ہم سے اسی لائیو براڈ کاسٹ پہ شیئر کیجئے. خیر، ایز این گروپ ایڈمن آپ تمام لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی اپارچونیٹیز ہیں جو کہ آئندہ دنوں میں اناؤنس کیے جائیں گے، اور ایک چھوٹی سی انٹرٹینمنٹ کی کوشش ہے. اگر لوگوں کو پسند آئی تو اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور اگر نہیں آئی تو پھر اسے اسی دن ختم کر دیں گے. خیر جناب، کافی ٹائم بعد آئیں تو کافی سارے لوگوں کے واقعات جو ہیں، جن میں سے ایک کا واقعہ جو ہے ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. ماہم نے ہمیں اپنی ای میل بھیجی ہے، کہتی ہیں کہ السلام علیکم جہان زیب، میں جب 7 سال کی تھی جب میری انٹی نے 3rd فلور خریدے. 1st فلور پر کرایہ دار تھے اور 2nd فلور پر میری انٹی رہتی تھی، اور 3rd فلور ابھی تک خالی تھا. میری انٹی نے 3rd فلور پر ایک الماری رکھی تھی جو خالی تھی. ہم کزن نے گیم کھیلنے کا پروگرام بنایا. میری 2 آنٹی کورنگی سے آ رہی تھیں. جب 2 آنٹی کورنگی سے آئیں تو ہم کزن نے پروگرام بنایا کہ 3rd فلور پر گیم کھیلیں گے. جب ہم سب کزنز گیم کھیلنے کے لیے اوپر گئے اور ہم لوگوں کو گیم کھیلتے ہوئے 20 منٹ ہوئے تھے کہ میری کزن جو کورنگی سے آئی تھی وہ الماری میں چھپ گئی، اور ہم نے اسے الماری سے باہر نکلنے کو بولا لیکن وہ باہر نہیں نکلی. ہم سب نیچے 2nd فلور پر گئے اور اس کی امی کو بتایا. اس کی امی اسے لینے گئیں لیکن اس نے آنے سے منع کر دیا. اس کی امی اسے زبردستی لے کر آئیں تو اس نے اپنی امی سے کہا کہ امی، وہ عورت مجھے مارنے آ رہی ہے. جب اس کی امی اسے بابا کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے اس چڑیل کو جلا دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کورنگی سے پیچھے لگی ہوئی تھی اور اب ماشاءاللہ سے میری کزن بالکل ٹھیک ہے. چلے جناب، یہ ایک چھوٹی سی ای میل تھی جو کہ ہمیں ماہم نے بھیجی تھی. تھینک یو سو مچ ماہم. یہ کورنگی کا ایک واقعہ تھا جو انہوں نے ہم سے شیئر کیا. بہت بہت شکریہ ماہم. خیر، کورنگی میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کو میں نے خود بھی پرسنلی طور پر دیکھا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے کورنگی کے ہی ایک گورنمنٹ اسکول میں ایک چھوٹی سی ایک شوٹنگ کی تھی پیرانارمل انویسٹیگیشن پہ. تو اس جگہ پر تو ہمیں کوئی خاص سمٹمز تو نہیں ملے، لیکن کافی سارے ایسے گھر دیکھے جو کہ ابینڈن تھے، جن کو دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا. اور گھر تو دور کی بات، ہمیں کئی سارے میرج ہالز بھی ایسے دکھے جو کہ کافی دنوں سے ابینڈنڈ تھے، جن کو توڑ دیا گیا تھا، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے جو. لیکن ان کے پیچھے کیا راز ہے، اس کو کیوں بند کیا گیا، اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا. خیر جناب، آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ کھل چکی ہیں اب، اور آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اسی لائیو براڈ کاسٹ پہ اپنی کال ریکویسٹ سینڈ کیجئے اور ہمارے ساتھ اس شو میں شامل ہوئیے. کال پر اپنے ساتھ ہوئے وہ واقعات ہم سے شیئر کیجئے.
چلیں جناب بڑھتے ہیں ایک نیکسٹ ای میل کی طرف جو کہ ہمیں اریج نے بھیجی ہے. کہتی ہیں کہ السلام علیکم جہاں زیب، میں لاہور میں رہتی ہوں. یہ بات 2 سال پہلے کی ہے. تب میں پریگننٹ تھی. لاسٹ منتھ تھا. میرے ہسبینڈ نے اس دن آؤٹ آف سٹی جانا تھا تو وہ صبح نماز کے بعد ہی چلے گئے. میں گھر میں اکیلی تھی. ان کے جانے کے بعد میں نے دروازہ لاک کیا اور روم میں آ گئی. پریگننسی کی وجہ سے مجھے نیچے کارپیٹ پہ سونا زیادہ کمفرٹیبل لگتا تھا تو میں تکیے لے کے نیچے لیٹ گئی اور یا رزاقوں کی تسبیح پڑھنے لگ گئی. تقریباً 15 یا 20 منٹ بعد میں پانی لینے کے لیے اٹھنے لگی تو مجھے روم کے ایک کونے میں سے ایسا لگا جیسے کوئی اپنا سر دونوں نیز کے اوپر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ روشنی تھی اس کے اوپر. اتنا صرف 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے نظر آیا. میں اپنی جگہ پہ ہی رک گئی. کچھ سمجھ نہیں آیا یہ کیا تھا. میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ یاد آیا پڑھنے لگی لیکن میرے دل سے ڈر نہیں جا رہا تھا. 5 سے 6 منٹ ایسے ہی گزر گئے. میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی. پھر میں نے بہت ہی مشکل سے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں اور دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اپنے ہسبینڈ کی آنٹی کو کال کر کے بلا لیا. اگلی صبح میرے ہسبینڈ واپس آ گئے لیکن پھر اس دن میرے ساتھ ایسا ہی ہوا. ہمارے سامنے کے گھر میں کرایہ دار رہتے تھے. ان کی بیٹی تقریباً 7 سال کی تھی. وہ دن کو میرے گھر آئی کہ مما کہہ رہی ہیں کہ سب دھنیا دے دیں. میں نے اسے فریج سے نکال کے دے دیا اور وہ چلی گئی. میں نے لاک کیا اور روم میں آ گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کچن میں جا رہی ہے. میں سمجھی وہ پھر سے آئی. میں کچن میں گئی تو کوئی نہیں تھا. ڈور بھی لاک تھا. میں جلدی سے روم میں آئی اور اپنے ہسبینڈ کو جگایا اور بتایا. وہ کہنے لگی کہ پریگننسی میں بہت تھک جاتی ہوں اور سوتی نہیں ہوں اسی لیے ایسا نظر آتا ہے. خیر 5 دن گزر گئے اور میری بیٹی پیدا ہو گئی. 14 مئی 2017 میری بیٹی کے پیدا ہونے کے دوسرے دن میں اس کے ڈائپر چینج کر رہی تھی. میں نے نیچے ایک پلاسٹک شیٹ بچھائی ہوئی تھی. ایک دم سے وہ شیٹ دروازے کی طرف گھوم گئی. میں بہت ڈر گئی اور کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا. اتنے میں میری بیٹی کا سر ایک جھٹکے سے دروازے کی طرف گھوم گیا. پہلے تو جھٹکا لگنے سے وہ رونے لگ گئی لیکن پھر ایک دم سے چپ کر گئی اور ایسا لگا جیسے وہ فیڈر پیتے وقت آواز آتی ہے بچوں کے منہ سے ایسے آنے لگ گئی. میرے ہوش اڑ گئے اور میں اپنی بیٹی کو اٹھا کے گھر سے باہر بھاگ گئی اور رونے لگ گئی. میرے ہسبینڈ کی مامی بھی باہر آ گئیں اور میں نے انہیں بتایا. پھر میرے ہسبینڈ کو بلایا اور میں مامی کے گھر ہی چلے گئی. پھر ہم نے چلا کے 14 ڈیز کے اندر اپنا گھر چینج کر لیا کیونکہ میں اپنی بیٹی کو لے کے بہت ٹینشن لینے لگ گئی تھی. اب اللہ کا شکر ہے سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا جی اریج، یہ جو آپ کی ایک ای میل ہے اس میں تو مجھے کہیں سے بھی نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی بھی پیرانارمل چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی وہم ہو یا ہو سکتا ہے آپ کی تھکن کی وجہ سے، آپ کی طبیعت کی وجہ سے آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہو، لیکن پاسبل بھی ہے کہ وہی ہو جو آپ سوچ رہی ہیں. خیر جناب 12:45 ہو چکے ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ تقریباً 1:30 بجے تک کا ہے اور اس 1:30 بجے تک ہم اس مخلوق کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم اپنی زبان میں جنات کہتے ہیں اور باہر کے لوگ جیسے انگریز جو ہوتے ہیں وہ اس مخلوق کو ڈیول، ایول یا پھر جو بھی کچھ کہتے ہیں، اور ہندوازم میں اس کو بھوت، پریت، آتما،
چڑیل پچھر پیری جو بھی کچھ کہتے ہیں واٹ ایور. خیر جناب، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اسی لائیو براڈ کاسٹ پہ، اپنا انسیڈنٹ شیئر کر سکتے ہیں اسی لائیو براڈ کاسٹ پہ، اپنی کال ریکویسٹ سینڈ کیجیے اور جوائن کر لیجیے ہماری اسی لائیو براڈ کاسٹ کو. چلیں جناب، بڑھتے ہیں ایک اور ای میل کی طرف جو کہ ہمیں شہباز نے بھیجی ہے. کہتے ہیں کہ السلام علیکم، آئی ایم شہباز فرام سعودی عرب. یہ واقعہ میرے کزن کے ساتھ پیش آیا ہے، میں انہی کی زبانی سناتا ہوں. میری امی کا انتقال 2008 میں ہوا تھا. میں اس وقت یو کے میں تھا اور تدفین میں شریک نہیں ہو سکا. اگلے ہی دن میں کراچی پہنچا. رات میں ڈرائنگ روم میں سو رہا تھا کہ لگ بھگ رات کے 3 بجے کے قریب مجھے فیل ہوا کہ روم میں کوئی ہے. تو دیکھا کہ سامنے صوفے پہ امی بیٹھی ہیں اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں کہ کیسے ہو، کب آئے، دیر سے کیوں آئے ہو، اور ابو اور چھوٹے بہن کا خیال رکھا کرو. کم از کم 2 سے 3 منٹ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئیں. اچانک مجھے یاد آیا کہ امی کا تو انتقال ہو گیا ہے. میں نے جب دوبارہ صوفے پہ دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. میں اس وقت کسی کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور آدھی رات کو گھر سے نکل گیا اور پھر اپنی خالہ کے گھر جا کے سویا. اگلے ہی دن اس واقعے کے بارے میں سب گھر والوں کو بتایا تو کسی نے بھی اس واقعے کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا سوائے میرے ماموں کے، کیونکہ ماموں نے اکثر ایسے واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی وقت آنے پہ ضرور بتاؤں گا. خیر جناب، ایک کافی ہارر ای میل تھی. ہوپ سو آپ کی والدہ کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین. اس طریقے کے کئی سارے واقعات جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں ابھی تک لوگوں کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں یا شاید ابھی بھی آ رہے ہوں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو جس مرحوم کا انتقال ہوتا ہے ان کی میت جو ہوتی ہے وہ اپنی تدفین میں ضرور شرکت کرتی ہے. ایسا میں نے سنا ہے. اب کچھ لوگ اسے مانتے ہیں، کچھ لوگ اسے نہیں مانتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد وہ مرحومین اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اور کبھی کبھار اپنے گھر والوں کو اپنی موجودگی کا بھی ظاہر کرتا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک کہانیاں ہیں؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. خیر بڑھتے ہیں ایک اور نیکسٹ ای میل کی طرف. آپ لوگ ہمیں اپنے انسیڈنٹ شیئر کر سکتے ہیں official.thenightshow@gmail.com پہ. اس کے علاوہ اپنی حاضری لگائیے، اپنے موجودہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیے، اپنے شہر کا نام لکھیے اور بھیج دیجیے ہمیں اپنے موجودہ کمنٹ باکس میں. خیر آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتے ہیں. طاہرہ نواز بلوچ کہتی ہیں کہ بہت ڈر لگ رہا ہے انہیں. اچھا، بہت ڈر لگ رہا ہے.
ڈرا رہے ہیں ہم یہاں پہ. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہہ رہی ہیں کہ ویکلی کوئی بھی نہ سنے گا. ڈونٹ وری, کوئی بھی نہ سنے. جب تک میرے پاس ایک لسنر ہے میں اس کے لیے ضرور شو کروں گا. یہ بات میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں جب سے میں نے اس گروپ میں لائیو براڈ کاسٹنگ شروع کی ہے. میں اس وقت سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ابھی بھی یہی کہوں گا کہ جو بھی ایک لسنر بھی اگر میرے پاس ہوگا تو اس کے لیے بھی میں شو کروں گا. خیر, اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو اسی لائیو براڈ کاسٹ پہ آپ ہمیں کال کر کے اپنے ساتھ ہوئے بھی وہ واقعات بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں ایک اور ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ ای میل ہم سے کیا کہتی ہے. چلیں جناب, بڑھتے ہیں ای میل کی طرف جو کہ ہمیں ولید نے بھیجی ہے. کہتے ہیں کہ السلام علیکم, میں مدینہ میں رہتا ہوں. آج کل مسجد نبوی کو بڑھانے کے لیے وہ عہد تک بلڈنگ توڑ رہے ہیں. ایک بار میں اپنے فلیٹ سے نکلا اور باہر گیا. بائی دا وے ہماری بلڈنگ پوری گلی میں اکیلی ہے. میں جب نکلا تو سامنے میدان تھا جن کے اوپر پہلے بلڈنگز تھیں. میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک آواز آئی بچے کے رونے کی. میں نے اس سائڈ دیکھا تو کچھ نہیں تھا. پھر میں نے سوچا کہ جا کر دیکھتا ہوں. میں گیا اس سائڈ تو ایک کھڈا بنا ہوا تھا جہاں پر ایک عورت تھی اور اس کا بچہ تھا. میں نے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں لال تھیں. میں نے فوراً پیچھے مڑا اور گھر کی طرف تیز جانے لگا تو تھوڑے ہی قدموں کے بعد وہ جو عورت تھی اس کھڈے سے نکل کے اوپر آ گئی تھی. میں بہت تیز بھاگنے لگا اور پیچھے نہیں دیکھا. خیر, میں نے جیسے ہی گھر پہنچا تو ڈائریکٹ بے ہوش ہو گیا. میرے ابو ڈاکٹر ہیں تو وہ سمجھے کہ گرمی کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا. بہرحال میں اٹھا اور سب کو بتایا اس قصے کا تو میرے ابو نے کہا کہ مجھے بھی اس طرح کی آوازیں آتی ہیں. بہرحال ہم نے 3 منتھ کے بعد وہ گھر شفٹ کر دیا اور اس کے بعد میرے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا. خیر, بہت بہت شکریہ ولید انٹرسٹنگ سی ای میل سینڈ کرنے کا. اور جیسے آپ کو ایک شوق لگا ہوگا ویسے مجھے بھی ایک شوق لگا ہے کہ سوچیں کہ وہ جگہ جہاں جانے کا ہر ایک کا خواب ہوتا ہے اور اسی جگہ پر اللہ کا گھر بھی ہے. لیکن جو لوگ عمرہ کرنے یا پھر حج کرنے اس جگہ گئے ہیں ان میں سے میجورٹی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا سامنا غیب سے ہوا ہے. کیونکہ جب لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر رش بڑھ جانے کی وجہ سے جب رش بڑھتا ہے تو لوگ تیزی سے چلنے میں لگ جاتے ہیں اور جب گرتے ہیں تو اٹھنے کا ٹائم ان کو نہیں ملتا اور دوسروں کے پیروں میں آ کے پھر ان لوگوں کا دم گھٹتا ہے اور ان کا وہیں پہ انتقال ہو جاتا ہے. کئی سارے لوگوں کی اموات ایسے ہی واقع ہوئی ہے اور اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم گرے ہیں تو ایک لمبا سا ہاتھ آیا ہے اور جب اس ہاتھ کو ہم پکڑتے ہیں
تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم حرم میں ایک جگہ پر کونے میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص کون تھا جس نے ہماری مدد کی ہے، کب ہم گرے تھے، کب ہم اٹھ کے ایک جگہ آ کے کھڑے ہو گئے. یہ ایک راز ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب طواف کے دوران اگر تھوڑی سی بھی جگہ رہ جاتی ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو طواف کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. شاید انہی میں سے کچھ مخلوقات ہوں، اللہ کے فرشتے ہوں جو انسانی مخلوقات کی مدد کرتے ہوں. تبھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس جگہ گئے ہیں ان کا سامنا غیب سے ہوا ہے. خیر جناب، اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا ابھی بھی آ رہا ہو تو آپ ہمیں لائیو براڈ کاسٹ پہ کال کر کے اپنے ساتھ ہوئے وہ واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ official.thenightshow@gmail.com پہ ہم سے اپنے ساتھ ہوئے وہ انسیڈنٹ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اپنے آڈیو نوٹس بھی شیئر کر سکتے ہیں. سمپل اپنے موبائل پہ اپنا واقعہ ریکارڈ کریں اور official.thenightshow@gmail.com پہ اپنا واقعہ ہم سے شیئر کر دیجیے. چلیں جناب، آپ لوگوں کے نام شامل کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی بھی جوائن ان کیا ہے. فہد خان کہتے ہیں ہائے السلام علیکم. اس کے علاوہ علی عاقب آئی ایم وتھ یو برو. تھینک یو سو مچ علی عاقب فار سپورٹنگ اس. اس کے علاوہ دعا خان اور طاہرہ نواز، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ایسی سپورٹ کرتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں نے پہلے ہمیں سپورٹ کیا ہے. خیر جناب، چلتے ہیں نیکسٹ ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ ای میل ہمیں کیا کہتی ہے. چلیں جناب، چلتے ہیں ای میل کی طرف جو کہ ہمیں لاریب قاضی نے بھیجی ہے. کہتے ہیں کہ السلام علیکم، مائی نیم از لاریب قاضی. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں لاہور میں تھی. تب کی بات ہے کہ ہمارا گھر کافی بڑا بنا ہوا تھا. ہم لوگ یو ایس میں رہتے تھے، پھر 4 سال پہلے لاہور شفٹ ہوئے. شروع میں گھر میں اکیلے پن میں ڈر لگتا تھا، بٹ پھر عادت ہو گئی تھی. وہاں شفٹ ہونے کے کچھ دن بعد تک تو کچھ نہیں ہوا، پر ایک میں اور میرا بھائی گھر میں تھے. امی ابو کراچی آئے ہوئے تھے. میں اور میرا بھائی ہم دونوں فرسٹ فلور کے لاؤنج میں آ گئے اور وہیں بیٹھے رہے اور کھانا بھی وہیں کھایا. جب سب سمیٹ کر کچن میں گئی تو مجھے لگا کہ کچن میں کسی کا شیڈو نظر آ رہا ہے. میں نے اندر جا کر لائٹ آن کی تو وہاں کوئی نہیں تھا. میں نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور کام ختم کر کے واپس آ گئی. کچھ دیر بعد میرا بھائی پانی پینے گیا تو ڈر کے واپس آ گیا کہ اس کو کچن کی ونڈو کے باہر ایک کالے کپڑوں میں عورت نظر آئی ہے. میں فوراً باہر گئی اور دیکھا کہ کہیں کوئی چور نہ ہو. وہاں کوئی نہیں تھا. میں واپس آئی اور گھر کو اچھی طرح لاک کر لیا.
پھر میں نے اپنے بھائی سے بولا کہ آج وہ میرے ساتھ میرے روم میں رہے. پھر ہم دونوں روم میں گئے, پتہ نہیں چلا کہ کب سو گئے. کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے روم کے گیٹ پر ناک کرنے کی آواز سنی. مجھے لگا شاید میرا بھائی ہوگا, پر وہ تو میرے برابر میں ہی تھا. میں تھوڑا گھبرا گئی, لیکن میں نے سوچا کہ گیٹ کھول کے دیکھ لوں. جب میں نے گیٹ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا. مجھے یہ دیکھ کر کافی حیرانگی ہوئی. اگلی شام جب امی اور ابو واپس آئے تو میرے بھائی نے انہیں یہ سب کچھ بتایا. ہم نے ایک مولوی سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کسی سپر نیچرل اسپرٹ کا قبضہ ہے جو ہمیں یہاں نہیں رہنے دینا چاہتی. یہ گھر جلدی چھوڑ دیں. پھر ہم وہ گھر چھوڑ کے کراچی شفٹ ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے سب کچھ صحیح رہا ہے اب تک. خیر اللہ رے بہت بہت شکریہ. اینڈ میں آپ نے کچھ بلینڈرز مار دیے ہیں, اور پلیز جب ای میلز ہمیں بھیجیں تو پلیز ایک دفعہ پڑھ لیا کیجیے, کیونکہ اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہے تو یہاں پہ مجھے پرابلم ہوتی ہے. تو ایک جو پورا موٹیو چل رہا ہوتا ہے ایک اسٹوری کا, تو وہ پورا خراب ہو جاتا ہے. تو آپ سب تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو آپ ہمیں ای میل سینڈ کرے تو ہمیں اپنی ای میل جو ہے سینڈ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور پڑھ لیا کیجیے. چلیں جناب بڑھتے ہیں ایک اور ای میل کی طرف. آج ہمارے پاس کالز تو نہیں آ رہی ہیں تو سارا جو کنسنٹریشن ہے وہ ہم اپنی ای میلز پہ ہی رکھا کریں گے. خیر ای میل کہتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو شیئر مائی اسٹوری. آئی ایم فرام انڈیا. جب میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا تو ہمیں ہاسٹل الاٹ ہوا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا. ہر بندے کا سیپریٹ روم تھا. جب میں اپنے روم میں شفٹ ہوئی ایوری تھنگ واز فائن, بٹ رات میں مجھے بیلکنی ڈور کے ناک ہونے کی آواز آتی تھی. 1-2 دن اوائڈ کیا, اس کے بعد کیئر ٹیکر سے کمپلین کی. بس اس دن کے بعد سے اللہ کی پناہ مجھے پوری رات اپنے روم میں بلیک سائے چلتے نظر آتے تھے. اینڈ آئی گاٹ ویری سک. اور اگر کوئی میرا دوست میری طبیعت پوچھنے آ جاتا تو وہ بھی بیمار ہو جایا کرتا تھا. بڑی مشکل سے وارڈن نے روم بدلنے کی پرمیشن دی. اینڈ یو نو واٹ, سم روم میں ایک لڑکی آئی اور ایک دن پھر سے ڈور ناک ہوا. اس نے ڈور اوپن کر دیا اور سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی جس کا فیس بالوں سے آلموسٹ کورڈ تھا. اس نے بال ہٹائے. اس نے بال ہٹا کے اس لڑکی کو اسمائل دی تو وہ لڑکی ڈر گئی اور ڈور لاک کر لیا اندر سے. پھر پوری رات وہ ڈور ناک ہوتا رہا. نہ وہ روم خالی رہتا ہے بیکاز ہر کسی کو ایسی ہی فیلنگز آتی ہیں. اسٹل شیورنگ وائل رائٹنگ دس اسٹوری. خیر ای میل بھیجنے والے نے اپنا نام جو ہے وہ ہم سے شیئر نہیں کیا کیونکہ وہ خود ایک جس ہاسٹل میں پڑھتی ہیں اسی کی طالب علم ہے. بہت بہت شکریہ. ویل جناب اسی طریقے کے بہت سارے ہاسٹلز ہیں
اسی طریقے سے کراچی یونیورسٹی میں کافی سارے ہاسٹلز ہیں، چاہے وہ بیکام ڈپارٹمنٹس کے ہوں، BBA ڈپارٹمنٹ کے ہوں یا پری میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ہوں. اسی طریقے کی ایک ای میل جو ہے وہ پری میڈیکل کی ایک ڈپارٹمنٹ کی ایک طالب علم نے ہمیں سینڈ کی تھی، جو کہ ہم نے پچھلے کسی شو میں آپ لوگوں سے شیئر کی تھی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اپنے روم میں ایک بزرگ نظر آتے تھے. کہتی ہیں کہ جب میں رات میں پڑھ رہی ہوتی تھی اور جب میں پڑھ کے فارغ ہو کے بک اپنی سائڈ میں رکھتی تھی اور اپنا لیمپ آف کیا کرتی تھی، اور جیسی ہی میں لیٹتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے روم میں میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے. میں اگنور کیا کرتی تھی اور یہی سمجھتی تھی کہ شاید کسی اوپر میں کوئی روم ہوگا، اسی میں سے آوازیں آ رہی ہوں گی، یا شاید کوئی برابر میں روم ہوگا، اس میں سے آوازیں آ رہی ہوں گی. لیکن ایسا نہیں تھا. ایک دن میرا پیپر تھا اور اسی پیپر سے ایک دن پہلے میں اپنے پیپر کی تھوڑی پریپریشن کر رہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ونڈو کے پاس کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے ونڈو کی طرف نظر گھمائی تو دیکھتی ہوں کہ ایک بلیک کلر کا شیڈو ہے، وہ دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گیا. میں تھوڑا ڈر گئی اور اپنا دھیان جو ہے وہ تھوڑا سانگز کی طرف ڈائیورٹ کر لیا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی اسٹڈی جو تھی وہ چھوڑ دی تھی تاکہ میرا ڈر ختم ہو جائے. کہتی ہیں کہ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے، میں سامنے دیکھتی ہوں کہ سامنے ہی الماری کے پاس ایک بزرگ کھڑے ہوئے جن کی شکل بہت خوفناک تھی اور وہ میری ہی طرف دیکھ رہے تھے. کہتی ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ٹل ڈیٹ کراچی یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کا وہ روم آج تک خالی ہے. کہا جاتا ہے اور اس روم کے طرف میں ہی موجود جو روم ہے انہی میں رہنے والے کچھ طالب علم کی یہ شکایات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہمیں اس روم سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کا جسم جل رہا ہو اور وہ شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہو. اس کے علاوہ کئی ساری ایسی مسٹریز ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسی مسٹریز بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. ہم انسانوں کو لگتا ہے کہ اس وقت ہم 2021 میں رہ رہے ہیں اور ہم نے ہر چیز ایکسپلور کر لی ہے، گھنے جنگلات سے لے کے K2 کی چوٹیوں تک. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ہر چیز ایکسپلور کر لی ہے، لیکن کئی ساری مسٹریز ایسی بھی موجود ہیں جو کہ ٹل ڈیٹ ابھی تک ہی مسٹریز ہی رہی ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ انویسٹیگیٹرز کو ایک پینٹنگز کی صورت میں ملی ہے، کیونکہ اگر آج سے 100 سال یا 200 سال پرانی بات کریں تو سورس آف انٹرٹینمنٹ جو تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی. تو لوگ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک دوسرے کو کہانیاں سنایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت آج سے 200 سال پرانی بات کر رہے ہیں تو اس زمانے میں نہ تو ٹی وی تھے،
نہ تو FM تھے، نہ ہی موبائل فونز تھے، اور نہ ہی کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی ایسا سورس تھا جس سے انسان اپنے آپ کو انٹرٹین کرے. تو ایک پورا گروپ بن کے لوگ ایک دوسرے کو کہانیاں سنایا کرتے تھے. اور اس زمانے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ ہم نے بگ فٹ دیکھا ہے تو لوگ مان بھی جایا کرتے تھے. اور اب تک بگ فٹ کی ایگزسٹنس پہ ٹل ڈیٹ ڈیبیٹس چل رہی ہیں کہ آیا وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا صرف کہانیاں، یا پھر نیٹ فلکس سیریز تک ہی اس کی کہانیاں بن رہی ہیں. اس کے علاوہ ایسی پینٹنگز ہیں جو کہ ہم نے اپنے اسی گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور کئی ساری مسٹریز ایسی بھی ہیں جو آگے انشاءاللہ وقتاً با وقتاً آپ لوگوں سے شیئر کیا کریں گے. خیر جناب، سید محمد یوسف مصطفیٰ کہتے ہیں کہ لائیو کالز لیتے ہیں آپ؟ بالکل سید مصطفیٰ لیتے ہیں. آپ یہ جو شو سن رہے ہیں اسی میں ایک کال کا آپشن آئے گا، آپ ہمیں وہ کال ریکویسٹ سینڈ کیجئے اور یہاں سے میں آپ کی کال جو ہے وہ اپروو کروں گا، اور اس کے بعد آپ اپنا انسیڈنٹ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ سید مصطفیٰ آپ کا جوائن کرنے کا. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. official.thenightshow@gmail.com وہ ای میل ایڈریس ہے جہاں پہ آپ کال کر کے اپنے ساتھ کوئی بھی وہ واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں پرسنل میسیج پہ آپ اپنے واقعات جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. خیر بڑھتے ہیں ایک نیکسٹ ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ ای میل جو ہے وہ کیا کہتی ہے. خیر جناب، یہ ای میل جو ہے ہمیں اویس دار نے بھیجی ہے. کہتے ہیں کہ السلام علیکم، میرا نام محمد اویس دار ہے. میں راول پنڈی سے بلونگ کرتا ہوں، اور جس گھر میں رہتا ہوں وہ انگریزوں کے زمانے سے بنا ہوا ہے، مطلب کہ 100 سے بھی زیادہ سال پرانا. تو مجھے یہاں رہتے ہوئے 12 سے 13 سال ہو گئے ہیں، اور پچھلے 3 سال سے مجھے یہاں پیرانارمل ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں. میری آنکھوں کے سامنے چیزیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. میں پریشان ہوں. میری مما میرے پہ یقین نہیں کرتی. میرے فادر کی 1 سال اور کچھ منتھ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اکثر وہ بیماری میں کہا کرتے تھے کہ ان کو کچھ نظر آ رہا ہے، بلیک سا. تو میرے ساتھ بھی یہی سین ہوتا تھا. میں ایک بلیک سی چیز دیکھتا تھا روزانہ. میری مما بھی میرا یقین نہیں کرتی تھی. ریسنٹلی جو میرے ساتھ ہوا میں وہ بتانا چاہتا ہوں. ہوا ایسا کہ میں اپنے کمرے میں تھا اور اپنے فون پہ ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہا تھا. آواز بہت اونچی تھی تو کچھ باہر کی آواز نہ آ رہی تھی، اور میں سیدھا لیٹا ہوا تھا. اب میرا فون میری چھاتی پہ تھا، اور کچھ دیر بعد میرے لیفٹ سائڈ پر کسی کے لیٹنے کی فیلنگ آئی مجھے. جب میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک عورت میرے بیڈ کے سرہانے بیٹھی تھی. اس کو دیکھ کے کچھ دیر میرے منہ سے کچھ نہیں نکلا، اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھی، اور پھر بھاگ کر اپنی امی کے پاس بھاگا. جب امی کے ساتھ آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا. ایسے کئی سارے واقعات ہوئے ہیں میرے ساتھ جو انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے شیئر کروں گا.
چلیں جناب آپ لوگوں کے میسیجز اور نام دونوں شامل کرتے ہیں. سید محمد یوسف مصطفیٰ کہتے ہیں آئی واز لوکنگ فار سم تھنگ لائک دس. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ یوسف کچھ ایسی کوئی سیٹنگ بناتے ہیں کہ اس شو کو جو ہے وہ ہم تھوڑا جلدی بھی کریں اور ہفتے میں 2 یا 3 دن لگاتار کریں. اس کے علاوہ لاریب ابریجو کہتی ہیں کہ شو تھوڑا جلدی کرا کریں. لاریب یہ ٹائم ہی ایسا ہے کہ اس ٹائم شو کرنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے یار, اور اس ٹائم تو شو سننے کا بھی مزہ آتا ہے. اور خیر کچھ لوگ جو ہیں وہ لائیو اسٹریمنگ کو ہماری بہت ہنس رہے ہیں. ان کا بھی اوپینین جو ہے وہ جس اوپینین سے ہم میرا شو سن رہے ہیں تو اس کی بھی رسپیکٹ میں کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا. اور نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ ایک اچھی چیز بھی ہوتی ہے, ایک بری چیز بھی ہوتی ہے. اگر اس نیگیٹیوٹی کو ہم ایز اے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلیں تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے, اور اگر کسی کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس اپنی نیگیٹیوٹی کو ظاہر کریں گے تو وہ چیز جو ہوتی ہے پھر وہ ذرا سامنے والے کو تھوڑا ڈیگریڈ کر دیتی ہے. خیر جناب چلتے ہیں نیکسٹ ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ ای میل ہم سے کیا کہتی ہے. السلام علیکم ٹو آل. میں کراچی سے ہوں اور آج میں اپنا ریئل لائف انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میری سٹوری ہارریبل تو نہیں بٹ سبق آموز ضرور ہے. میں ایک نارمل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور ہمارے یہاں کم ایج میں ہی شادی کا رجحان ہے. میری ایج 17 سال کی تھی کہ میری انگیجمنٹ ہو گئی. جب میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. لوگ امیر تو نہیں البتہ لڑکا خوبصورت اور کوالیفائڈ تھا. شاید رشتہ داروں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور ہماری لڑائیاں ہونے لگیں. ہمیں وہ سمجھ نہ آنے لگے اور رشتہ تو دیا, لیکن آفٹر بریک اپ میں ڈپریشن میں چلے گئی کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی اور زندگی کی پہلی خوشی تھی. خیر وقت گزرتا گیا. میری سیکنڈ انگیجمنٹ ہوئی. وہ 1 سال چلی اور وہ بھی ہم نے ہی توڑ دی. میرے رشتے بھی نہیں آتے تھے اور آتے بھی تھے تو بیکار آیا کرتے تھے. پھر ہم نے ایک عالم دین سے رجوع کیا. انہوں نے دم کیا اور کہا کہ جو چہرے خواب میں آئے اسی نے آپ پر جادو کیا ہے. مجھے خواب میں میری پھپھو اور ان کی بیٹیاں نظر آنے لگیں. خیر ناؤ آئی ویئر گریجویٹڈ اور 24 سال کی ہوں میں. ناؤ آئی ویئر گریجویٹڈ اور 24 ایج تھی. میں نمازی اور نیک تھی. کبھی کبھی ٹینشن ہوتی تھی مگر اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا تھا اور درود تنجینہ ہر نماز کے بعد پڑھتی تھی. میرے لیے ایک رشتہ آیا اور بہت اچھا الحمدللہ میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد مجھے اولاد نہ ہوتی. ٹیسٹ کروایا بٹ سب نارمل. پھر پتہ چلا کہ بندش ہے تو ہم نے علاج کروایا. الحمدللہ شادی کے 1.5 سال میں ہی اللہ نے بیٹی سے نوازا. اس کے بعد بھی بہت سارے معاملات ہوئے جس کا پتہ لگا کہ میرے ہی چند قریبی لوگوں نے مجھ پہ کروائے کہ میرا چہرہ خراب ہو جائے اور میرا گھر ٹوٹ جائے. لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے اور میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور نہ ہی بگاڑ پائے گا انشاءاللہ. خیر ہمارے پاکستان میں
یا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو ایسے کیسز ضرور نظر آئیں گے، لیکن خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ تعلیم کا رجحان جو ہے وہ تھوڑا کم ہے، تو لوگ جلن، حسد، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر تو کسی کو کسی کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، تو اس کا سب سے بہترین حل وہ یہ نکالتے ہیں کہ وہ بلیک میجک کروا دیتے ہیں۔ کسی کی خوشی تو ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے، تو وہ کسی بابا عالم یا بابا کی جنید بنگالی کے پاس چلے جاتے ہیں، 14 دن میں محبوبہ کے قدموں میں، 40 دن میں محبوبہ کے قدموں میں کالا جادو کروائیں، اپنی ساس پر، اپنی پپا پر، پتہ نہیں عجیب عجیب کے اشتہارات جو ہیں وہ ندی نالوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو پڑھ کے ہم جو ہیں وہ ان سے رابطے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب ہم رابطے کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی بکرے کا سر لے کے آ جاؤ، اتنے پیسے ٹرانسفر کروا دو، اتنے پیسے ٹرانسفر کروا دو۔ تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو آپس میں بآسانی لوٹ سکتے ہیں، اور آج تک لوٹتے آئے ہیں اور اپنی دکان آج تک چمکا رہے ہیں۔ اور تعلیم کا اتنا رجحان ہے کہ ان پر ہم بلیو بھی کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اپنی کتاب سے بھی ہمیں کئی سارے سبق دیے ہیں، کئی ساری چیزوں کا علاج بھی اسی کتاب میں دیا ہے، لیکن ہم ان قوم میں سے ہیں جو کہ جب کوئی مسلمان یا کوئی اپنا ہی شخص اگر ہمیں کوئی اچھی بات بتا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں ابے جھوٹ بول رہا ہے یار، بکواس کر رہا ہے، دقیانوسی باتیں کر رہا ہے، یہ وہ۔ لیکن اگر یہی بات کوئی انگریز کر دے تو یقین کریں ہمارا بس نہ چلے تو ہم ان پہ ایمان ہی لے کے آ جائیں، اور اتنی غور سے سنتے ہیں ان کی باتیں ہم کہ بس۔ اگر وہی بات ہمارا کوئی پاکستانی یا کوئی عام انسان آپ سے کہے تو آپ بولیں گے بھائی جھوٹ مت بول یار، آگے چل یار، کیا دقیانوسی باتیں کر رہے، کیا پاگل بنا رہے۔ خیر، ایسے جو بلیک میجک لوگ کرواتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی اللہ نے آخرت میں ایک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خیر جناب، بڑھتے ہیں ایک نیکسٹ ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ ای میل جو ہے وہ ہم سے کیا کہتی ہے۔ چلے جناب، بڑھتے ہیں ایک اور ای میل کی طرف۔ ای میل بھیجنے والے نے اپنا نام تو اپنا مینشن نہیں کیا۔ کہتی ہیں کہ السلام علیکم، میں آپ کو اپنی کزن کی سٹوری سناتی ہوں، یہ بالکل ریئل سٹوری ہے، پلیز شیئر دس سٹوری۔ میری کزن ایک دن اپنے روم میں بہن بھائیوں کے ساتھ سو رہی تھی، اور اس کے بالکل ساتھ والے کمرے میں اس کی مما پاپا تھے۔ اس کے کمرے میں بالکل اندھیرا تھا اور وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک دم اس کو کسی نے جگایا اور اس کا نام لے کے کہا کہ اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ وہ اٹھ گئی، اسے لگا کہ اس کی مما تھیں۔ اس نے پوچھا ہاں جی مما، کہاں جانا ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا، اور اس نے 2-3 دفعہ پوچھا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آخر اس نے دیکھا کہ کمرے کی ہلکی ہلکی روشنی میں کوئی کالی سی بڑی سی چیز تیزی سے اسٹور کی طرف گئی ہے۔ میری کزن نے چیخیں مارنی شروع کر دیں اور سارے گھر والے جاگ گئے۔ اس کی مما بھی ساتھ والے کمرے میں تھیں اور بہن بھائی بھی سو رہے تھے، اور میری کزن کا اتنا برا حال ہو گیا کہ سب کو لگا کہ اس پہ جن آ گئے ہیں۔ اس کے گھر میں پہلے بھی ایسا بہت کچھ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ان کی
کام والی پر بھی جن آ چکا ہے۔ خیر جناب، 1:26 ہو چکے ہیں۔ میرا اور آپ کا ساتھ تقریباً 4-5 منٹ کا رہ چکا ہے۔ اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو اسی لائیو براڈ کاسٹ پہ اپنی کال ریکویسٹ سینڈ کر کے اپنے ساتھ ہوئے ہوئے وہ انسیڈنٹس بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں official.thenightshow@gmail.com پہ اپنے ساتھ ہوئے ہوئے وہ انسیڈنٹ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں اسی ای میل ایڈریس پہ اپنا آڈیو نوٹ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ خیر بڑھتے ہیں لاسٹ ای میل کی طرف آج کی، اور دیکھتے ہیں کہ وہ ای میل جو ہے وہ ہم سے کیا کہتی ہے، اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو خیر آباد کہتے ہیں۔ چلیں جناب، یہ ای میل جو ہے وہ ہمیں حماد نے بھیجی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلام، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور وہ جگہ اسلام آباد سے کافی دور ہے جو ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اور وہاں لوگ بھی بہت کم رہتے ہیں۔ وہ سوسائٹی نیو ڈیولپ ہوئی ہے اور گھر بہت کم ہے۔ ہمارا گھر اس سوسائٹی کے شروع میں ہی ہے اور اکیلا ہے، دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے۔ جب ہمارے گھر کے ساتھ ایک نئے گھر کی تعمیر شروع ہوئی تو وہاں پہ کام کرنے والے مزدور ورکرز کبھی چیخیں مارتے، کبھی ڈر جاتے اور کبھی کوئی چیز ان پر حاوی ہو جاتی۔ ایک دفعہ ایک مزدور چھت سے چھلانگ لگا کے مر گیا۔ وہاں رات کو رکنے والے کی شکایت یہ تھی کہ جب وہ اپنا کھانا گرم کرتا تھا تو اس کو ایسا تھپڑ پیچھے سے پڑتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ پھر اس کی تعمیر کا کام روک دیا گیا۔ یہ بات 2 سال پرانی ہے اور آج سے کچھ 20-30 دن پہلے وہ عمارت گر گئی اور سب تباہ ہو گیا، اور اب وہاں کوئی اور عمارت کھڑی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس طریقے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر جناب، ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا۔ پھر سے ان تمام لوگوں کا نام شامل کرتے ہیں۔ طاہرہ نواز بہت بہت شکریہ، فہد خان تھینک یو، علی عاقب بہت بہت شکریہ، محمد یوسف مصطفیٰ تھینک یو سو مچ، لاریب ابریجو تھینک یو سو مچ، سید محمد یوسف مصطفیٰ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ دعا خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ ابھی جس جگہ پر بیٹھ کر آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے، اپنے دفتر پہ بیٹھ کے، اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر، یا ہمارے یوٹیوب چینل پہ سن رہے ہیں، سوچیں کہ رات کے اس پہر آپ کو لگتا ہے
کہ یہ شو شاید آپ اکیلے بیٹھ کر سن رہے ہیں، لیکن شاید آپ اکیلے نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان پر تقریباً 9 یا 10 جنات کا ریشیو ہوتا ہے، تو پاسبل ہے اس وقت اگر آپ اکیلے ہیں، شاید آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بھی اس وقت وہ مخلوق موجود ہے جو آپ کو دیکھ سکتی ہے اور آپ کو سن سکتی ہے، اور وقت آنے پر آپ کو اپنی پریزنس ضرور فیل کروائے گی۔ اس مخلوق کو کبھی بھی چیلنج نہ کیجیے گا، ورنہ آپ خود ایک زندگی میں مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ شو میں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔